السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 28 تا 29 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود و قدرت کی دلیل دیتے ہوئے اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ وہی اپنے بندوں کا خالق اور ان میں تصرف کرنے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، یا تم اس کے ساتھ کسی اور کی کس طرح عبادت کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، یعنی اس ذات گرامی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور فرمایا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ ابن جریج نے عطا سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم کے معنی یہ ہیں کہ تم مردہ تھے اور اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے اور تم کچھ نہ تھے کہ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر بعث کے وقت زندہ کرے گا۔ یہ آیت ایسے ہی ہے جس طرح یہ آیت کریمہ ہے، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دلائل قدرت کا بیان۔ اللہ تعالی نے پہلے اس دلیل کو ذکر کیا کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا وہ اپنے نفسوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور دلیل کو ذکر فرمایا جس کا وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ ثم استوى الى السماء کے معنی ہیں کہ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، فسواہن 7 یعنی 7 آسمان بنا دیے۔ السمائی کا لفظ یہاں اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی لیے فرمایا فسواہن 7 سماوات، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اس کا علم اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسا کہ فرمایا بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے تخلیق کائنات کی ابتدا۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی حسب ذیل آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور شرکاء کو اس کے مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا۔ یہ کام 4 دن میں ہوا اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر 7 آسمانوں کو، اور کسی عمارت کو بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں، پھر اس کا بالائی حصہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے بھی اس کی صراحت کی ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کا عنقریب ذکر کریں گے۔ اور جہاں تک حسب ذیل آیات کا تعلق ہے، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اسی نے بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے 4 پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ زمین کی آسمانوں سے پہلے پیدائش۔ مجاہد نے ارشاد باری تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس سے دھواں اٹھا، اسی لیے تو اس نے فرمایا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور 7 زمینیں ایک دوسری کے نیچے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے، جن کا قبل ازیں حوالہ دیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے یہ دونوں مقامات اس بات کی دلیل ہیں کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین کو آسمانوں کی تخلیق کے بعد پھیلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، ہاں البتہ زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ سابقہ اور موجودہ دور کے بہت سے علماء تفسیر نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے۔ زمین کے پھیلانے کا ذکر ان آیات میں ہے، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ زمین کے پھیلانے کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں جس قدر بھی صلاحیتیں ودیت تھیں ان کو عملی شکل دے دی گئی، یعنی جب عرضی کے بعد سماوی مخلوقات کی صورت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس میں جو پانی رکھا گیا تھا اسے نکالا، اور اس سے مختلف انواع و اقسام اور مختلف رنگوں اور شکلوں کی نباتات پیدا ہوئیں۔ اسی طرح جب یہ اجرام سماوی مدار حرکت میں آئے تو اس سے تمام ثوابت وہ ستارے جو 7 سیاروں کے علاوہ ہیں اور سیارے گردش میں آ گئے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔